تے درد مندان یاد سجنی دی کوئی ستیاں آنے جگہ ہے کہاں گئے حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں رسالہ کشیری ہے وہ بندہ تھا اس نے بھی ایک لونڈی خرید لی پہلے دن تھا جب رات آئی تو اس نے لونڈی کو کہا میرا بستر کر میں سونا رہا ہوں تو وہ لونڈی حیران ہو کے نا اپنے مالک سے پوچھتی ہے اے میرے مالک کیا آپ کا بھی کوئی مالک ہے؟ تو آگے سے کہتا ہے ہاں اللہ میرا مالک ہے۔ وہ پوچھتی ہے پھر یہ بتاؤ کیا تمہارا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا سونے کی بات تو دور رہ گئی سنتم ولا نوم میرے مالک حقیقی کی تو یہ شان ہے اسے کبھی اونگ بھی نہیں آئی۔ تو کہتی پھر تو کیسا غلام ہے کہ تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے؟ نہیں ہے جی اٹھے رکھ ہوئی ہے اسپیشل جڑی میری کیٹیگری ہے چٹیاں والا سانو نہیں سونا چاہیے۔ یہ جو میری کیٹیگری ہے ہمارا نہیں سونا بنتا ہمیں تو مالک کا سنی آ گیا کالے بال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ایک محمد بخشا موت سے نہیں آئے اٹھ فریدہ ستیا جھاڑو دے مسیح تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری ہیں ہمارا تو سونا بنتا ہی نہیں ہے ہمیں نہیں سونا چاہیے سرگی سن وڈی سرگی اٹھانا چاہیے اور اپنے مالک کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن کریم پڑھتی ہو رہی ہے وہ قرآن کریم اور وہ سرگی کا ویلا اور وہ بھی قرآن قیام میں پڑھا جا رہا ہو تو کیا لطف ہوگا حضرت اس وقت قرآن کریم کا ہے الرحمن علم القرآن اور دکھ کی بات ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہم نے قرآن چھوڑ دیا آج ہم نے قرآن چھوڑ دی اور سرگی تو دور رہ گئی حضرت اسی کدی دن بھی نہیں کھول کے دیکھے سرگی تو دور رہ گئی حضرت ہم نے تو کبھی دن کو بھی کھول کے نہیں دیکھا حضرت آپ فرماتے ہیں وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور ساتھ رو رہی تھی آپ فرماتے ہیں وہ اندر رو رہی تھی میں باہر رو رہا تھا وہ تو قرآن کریم پڑھ کے رو رہی تھی نا فرماتے ہیں میں یہ سوچ سوچ کے رو رہا تھا محمد حسین وہ ایک کام والی ہو کے جاگ رہی ہے اور تو اتنا بڑا عالم ہو کے سویا ہوا ہے آپ فرماتے ہیں وہ اندر روتی رہی میں باہر روتا فرماتے ہیں جب صبح کا وقت قریب آیا مناجات کا وقت آیا تو اللہ کے حضور میں دعا کرتی ہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے آپ فرماتے ہیں میرا مولوی جاگ کے میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے تجھ پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے لیکن اس طرح نہ کہ اپنی الفاظ واپس لے یہ نہ کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے بلکہ اس طرح کہے یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ محمد حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لونڈی مجھے آگے سے کہنے لگی محمد حسین میں اب بھی یہی کہوں گی یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تجھے مجھ سے ہے۔ فرماتے میں نے کہا پھر میں بھی اس طرح نہیں مانوں گا دے دلیل کہ اس کو تجھ سے محبت ہے۔ فرماتے وہ آگے سے کہنے لگی محمد حسین اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے وہ محبت ہے تو جگہ رکھے نا محبت ہے تو جگہ رکھے تجھ سے نہیں ہے تجھے سلا دی ہے تو چلے تم طلب تو کرو کبھی یا اللہ میں نوئی سرگی اتن دی توفیق دی تو دیکھو حضرت پھر وہ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا لیکن حضرت جی نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوقیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خون ہے ظلف حیا حضرت حضرت جی انٹ پھٹو تو چلو عاشق نکل آتا حضرت لیکن حضرت جی عاشقی سوکھا کام ہے حضرت ہیں جی عاشقی سوکھا کام ہے عاشقی بچوں کا کھیل ہے بابا صاحب فرماتے ہیں کہ بدو صاحب نے سیر و سیاحت کا حکم دیا اور میں نے ایک دن اپنے پیروں کی بارگاہ میں حضور پوری شکدے والے نے کوئی گال ارشاد فرمایا جیسے بندہ چونک نہیں جاتا چونک کے نا میری طرف دیکھ کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو شکدہ نام نہ لے جو روٹی شوٹی کھایا کرو ایسا نام نہ لے جو ہاں اب تم مذاق کے حضرت ہمارے اسٹیجوں کے حال ہی بگڑ گئے ہوئے ہیں اتنا بڑا نوٹ اتنا بڑا میڈل ہے
کسی کو عاشق قرآن بنا دیا، کسی کو عاشق مدینہ بنا دیا، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. ہمارے تصویروں کے حالات بگڑے ہوئے. فرماتے ہیں کہ حضرت نے حکم دیا سیر و سیاحت. فرماتے ہیں سیر کرتا کرتا میں ایک شہر پہنچا اور جو کسی دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا. جس کو کھانے کا شوق ہو نا وہ اگر ملتان جائے گا تو جا کے سب سے پہلے سوال یہی کرے گا ایتھے ہوٹل کیڑا چنگا ہے. جس کو گھومنے پھرنے کا شوق ہو وہ ملتان جا کے سب سے پہلے سوال یہی کرے گا ملتان سے گھومن پھرنے والے کیڑے کیڑے پارک چنگے ہیں. بھئی طلب ہے نا تیری. تو پھر جس کو اس کی طلب ہوتی ہے وہ بھی جہاں جاتا ہے پھر وہ اسی کی طلب کرتا ہے. بابا صاحب فرماتے جب میں وہاں پہنچا نا تو میں نے اہل علاقہ سے سب سے پہلا سوال یہ کیا تو یہاں کوئی اللہ والا بھی ہے. لوگوں نے حضور ایتھے تے کوئی نہیں. یہ سامنے جڑا پہاڑ نظر آتا ہے اس کے اندر ایک غار ہے وہاں ایک اللہ والا رہتا ہے. اگر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں تو اس کی زیارت کر لیں گے. بابا صاحب فرماتے ہیں بڑے جوخم اٹھائے اور میں اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا. آپ فرماتے جب اس غار کے منہ پہ پہنچا نا جہاں وہ بزرگ رہتے تھے تو فرماتے کیا دیکھا کہ اس غار کے منہ پہ ایک ٹانگ کٹی پڑی ہے. گوشت اور پوست نہیں ہے خشک ہو گئی ہے ساری. آپ فرماتے خیر میں اندر گیا کیونکہ حضرت نے گدڑی اور رکھی تھی. آپ فرماتے مجھے خبر نہیں ہوئی کہ حضرت کی بھی ایک کام کروں گی. فرماتے کچھ سوال تھے میرے میں نے حضرت کی بارگاہ میں پیش کی. حضرت نے اس کا تسلی بخش جواب بنایا. فرمایا کہتے جب میں نے اجازت چاہی تو سنت ہے کہ مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جاؤ. کہتے حضرت بھی مجھے رخصت کرنے کے لیے جب اٹھے نا تو کیا دیکھا حضرت کی بھی ایک ٹانگ کو ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے. پہاڑی پہ بندہ آ سکتا کوئی. میں نے کہا آپ فرماتے میں نے کہا ضرور کوئی معاملہ ضرور ہے. آپ فرماتے میں نے بزرگوں کی بارگاہ میں عرض کی حضور ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں ایک ٹانگ باہر کٹی پڑی ہے یہ کیا رنگ ہے. تو بابا صاحب فرماتے ہوں بزرگ مجھے فرمانے لگے فرید بس دعویٰ کر دیا تھا عاشقوں نے کہا پھر امتحان آیا اور میں اس میں فیل ہو گیا. حضرت دعویٰ نہ کریے کبھی. اگر دعویٰ ہے تو پھر امتحان ہے. کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے پیرا جی رہی ہو حضرت جی. کسی سرنگو سی ٹہنی پہ رکھ لوں گا 4 دن کے نہ بلند شاخ ہوگی نہ گرے گا آشیانہ. پیرا جی بہ کے پائی وقت لگا لو دعویٰ نہ کریے دعویٰ اوکھا کام کیا. کہتے میں نے دعویٰ کیا پھر امتحان آ گیا. کہتے ہوا کیا آپ فرماتے 7 دن تواتر سے بارش برسی. 7 دن تواتر سے. فرماتے پھر ظاہر ہے 7 دن سورج بھی نہیں نکلا. کہتے غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا یہ ٹھنڈ میری جان لے لے. لیکن فرماتے اللہ نے کرم فرمایا 8ویں دن سورج طلوع ہوا دھوپ نکلی. فرماتے میں غار کے منہ پہ بیٹھا نا اپنے وجود کو دھوپ سے گرم کر رہا تھا. تو امتحان کس طرح ہوا میرا. فرماتے پاس سے 2 شیزہ گزری ایک عورت گزری. فرماتے میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی. وہ مجھے اتنی سونی لگی میرا دل کیا کہ میں پھر جا کے دیکھوں. ایسی مت ماری گئی کوئی اس پہاڑ کی چوٹی پہ تو بندے کا آنا بڑا مشکل کام ہے. عورت کہاں سے آ گئی. وہ تھوڑی ہوش کر. کہتے ایسا غلبہ ہوا سمجھ نہیں ہے. یا فرماتے میں اٹھ کھڑا ہوا اور سب سے پہلے دایاں پاؤں غار سے باہر نکالا اس کی طرف بڑھنے کے لیے. سب سے پہلے دایاں پاؤں فرماتے میں نے غار سے باہر نکالا. کہتے جیسے ہی پاؤں باہر نکالا تو غیب سے آواز آئی. آواز کیا آتی ہے واہ بھائی واہ عشق تے دعوے ساڈے نال تے جاندے گئے نا پیچھے ہیں. عشق تے دعوے ساڈے نال تے جاندے گئے نا پیچھے. اور فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ پیر غیر کی طرف بڑھا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. حضرت ہم کیا کر رہے ہیں ہمارا تو حال ہی ہے ہم سے تو 4 بال نہیں رکھے جا رہے. تو میں تو حضرت جی جا گیا ہوں میں جا کے کہتا ہوں پتر کس طرح میلاد منا رہے ہیں. دیکھو نا حضرت یہ آپ نے لائٹیں لگائی ہیں یہ باہر گلیاں سجی ہوئی سجاؤ رج کے سجاؤ. لیکن مجھے ایک بات کا جواب دینا یہ لائٹیں کہاں سے آئی ہیں. چائنا سے. یہ لڑیاں کہاں سے آئی ہیں. چائنا سے. یہ جو آپ گلیوں میں سے سارا سامان لگا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے. چائنا سے. پھر یہ کس طرح کا میلاد ہوا حضرت کہ چائنا کی لڑیاں لگ رہی ہیں اور مدینے والی اتر رہی ہیں حضرت. ہاں یار آؤ آج ذرا میلاد مناتے ہیں. یہ دفعہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور چائنا نہیں ہے تو لائیں ہی لائیں جی. اے قبول پڑھ لو میں توبہ کی تھی آج تو بعد نہیں لاؤں گا میں مدینے والی منا لیں گے. ہاں منا ہے منانے کا یہی تو میلاد ہے. یہ کیا ہوا حضرت
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲਦੇ ਫਿਰੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲੀ 'ਚ। یہ تو کیا کر رہی ہے؟ یہ تو اپنی مرضی کر رہا ہے۔ اصل میلاد کا مزہ اس دن ہی بننا جس دن تو ان کی مرضی کرے گا اور مدینے والی لگا دے گا۔ ہاں جی وہ کریے یار، مزہ ہے تھوڑا سا اس دفعہ حضور کی بارگاہ میں 12 ربیع الاول کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں، حضور قبول فرما لو۔ چائنانیاں تو لائیں جو میں آپ کی مدینے والی ملا لیں گے۔ ہاں مزہ ہے میلاد بنانے کا یار، کیا منانا ہے ہم نے، کیا منانا نہیں ہے۔ آؤ لگائیں اور سنو حضرت جی، میں اس پہ اس کو ختم کروں گا۔ ہیں آؤ عاشقوں نے حضرت جی کیا 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 ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان پہ ختم ہے حضرت جی، ہیں جی۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشہور دا مننے ہو، دانا چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلوارا کھنے ہو، جتوال ویکھے راز واحدہ لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہو۔ ہاں حضرت جی آج ضرورت ہے حضرت جی اٹھ کھڑے ہوں، آؤ۔ دیکھو فرانس والے کہاں سے کہاں چلے گئے، صرف آپ کی اور میری سستی کی وجہ سے حضرت ہم گلیاں سجا رہے ہیں صرف۔ نہیں حضرت جی گلیاں نہ سجاؤ، آؤ سینے بھی سجاؤ، آؤ زبانیں بھی سجاؤ، آؤ چہرے بھی سجاؤ، آؤ اپنے جسم بھی سجاؤ حضرت۔ ان کو بتاؤ کہ اللہ کا شکر ہے ہم آج بھی حضور پر مر مٹنے کو تیار کھڑے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے حضرت جی نہیں ان گلاں والیاں نہیں رہی ہیں کوئی اللہ بہو۔ دیکھو حضرت جی کرنے والوں نے کیا کیا کیا۔ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں ہوا نا کاروان اہل بیت، ہاں اس کو عشق کہتے ہیں حضرت، ہاں جی اس کو عشق کہتے ہیں۔ ہاں اگر چاہتے تو حضرت جی آپ ہی مدینہ پاک میں ڈیرا لگا کے ہر سال بتایا کہ عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک بی بی صاحبہ تھی کاروان اہل بیت میں، خاندان اہل بیت میں، جن کو مدینہ طیبہ ہی رکھا گیا، اجازت نہیں ہوئی کربلا مولا جانے۔ اس وقت سب سے چھوٹے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے تھے ان کا نام تھا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ ہے بہن اور بھائی میں بڑا پیار ہے۔ اب لکھا ہے کہ شہزادی صاحبہ کی 2 کوششیں تھیں، پہلی کہ مجھے اجازت ملے کربلا جانے کی، نہیں ملی۔ اب دوسری کہ کچھ اس طرح کا ہو کہ چھوٹا بھائی میرے پاس رک جائے۔ وہ لکھا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواں ہونے لگے نا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا، آپ حاضر خدمت ہوئی اور جا کر نا حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، انہوں نے چھلانگ لگائی اپنی بہن کی گود میں آ کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ نے بھی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کو بات کہی، تو امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امام حسین کی گود میں واپس۔ اب یہ جو شہزادی صاحبہ تھی بڑی حیران ہے کہ بھائی میں نے تو میدان سر کر لیا تھا لیکن یہ کیا ہوا۔ تو لکھا ہے کہ رو کے نا اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، بابا یہ آپ نے حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کیا بات کہی ہے، یہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں واپس چلے گئے۔ آپ نے پوچھا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا۔ عرض کرتی ہیں میں نے کہا تھا بھائی علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں، بابا تو اپنی بہن کو ساتھ میدان کربلا لے کے جا رہے ہیں اور آپ مجھے مدینہ اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا تو بھائی میری گود میں آ گئے۔ اب بابا آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا۔ ہائے 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 آپ نے کیا کہا تھا۔ آگے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری بیٹی میں نے اس کے کان میں کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا۔ جی کو دھیان کریے، نہ ہوئے گلی نہیں سجاندے رہ جائیے، نہ ہوئے جی کہانی سجاندے رہ جائیے، آؤ کچھ کریے گا، آؤ اس طرح چہرے سجائیں حضرت۔ وہ وہی تھے، انہی کا خاصا تھا، آپ اور میں نہیں کر سکتے حضرت، لیکن یار آپ کچھ تو نکلے ان کے پیچھے ہم بھی حضرت۔ انہوں نے علی اصغر قربان کر دی، علی اکبر قربان کر دی، عباس قربان کر دی، تو یار ہم نے کیا کیا یار۔ اسی لیے تو کسی صوفی نے بڑے درد سے کہا تھا، کسی صوفی نے نا بڑے درد سے کہا تھا اس ماحول کو دے، اس نے کہا ماپدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ہاں حضرت جی 12ویں سے کہا، لیکن یار آؤ عید کی کو کوشش کریے کہ ایک لائٹ اندر ہی لا لئیے، آؤ یار۔ اور میں آپ کو مسجد میں بیٹھ کے شاہ صاحب کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں
حضرت جی گل اس دن ہی بننی جی جدن کو لائٹ اندر لگنی ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. باہر لائٹیں لگ گئی ہیں حضرت لیکن اندر اندھیرا. آؤ تمہیں بتاؤں جنہوں نے پھر اندر لائٹیں لگائی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک سید پاک سے کشتی آ رہے, سر پہ عزتوں کے تاج سجا دیے گئے, حکم آیا جنید مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لیں. میں نے پڑھا ہے سبا سنابل میں کہ 14 سال حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغداد کے بیابانوں میں مجاہدے کیے. 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو حکم ہوا جنید اب مخلوق کا رخ کر اور مخلوق کو دعوت دے میری طرف. 14 سال بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ بغداد مولا کی طرف لوٹے. اب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ پیدل تھے. کوئی اونٹ پہ گزرا, کوئی گھوڑے پہ گزرا, کوئی بیل گاڑی پہ گزرا, اور یہ خبر آگ کی طرح بغداد شریف میں پھیل گئی کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ 14 سال بعد واپس آ رہے ہیں. وہ لکھا کہ سارا بغداد حضرت کا استقبال کرنے کے لیے نا پھول لے کے بغداد سے باہر آ گئے. جب آپ ان لوگوں کے قریب پہنچے نا, اے جی ریڈی اندر لڑیاں لگی ہیں, اے سنیے ذرا اندر لڑی ہیں, سنیے ذرا اندر لڑنا لگی ہوں تو پھر اینڈ ہوتا ہے. آپ نے خود کو مخاطب کر کے فرمایا وہ جنید جی اینے پھول تیرے تو چھٹے گئے کہ وہ نفس جنہوں 14 سال دی مشقت کر کے ٹایا ہے وہ تو پھر اٹھ کھلے گئے. اتنے متقی لوگ تھے. اس طرح لوگوں سے جان چھوڑو. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. آپ نے سایہ مبارکہ پہ عمل کیا. ابھی مسافر تھے, شہر میں داخل نہیں ہوئے تو شہر سے کافی دور تھے. حضرت نے اپنی جیب سے جوں کی روٹی کا خوش نوالا نکالا اور اس کو چبانا شروع کر دیا. ہم لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں حضرت, بندے کو اٹھاتے بھی اس طرح اور گراتے بھی اس طرح. تو لوگوں نے آپس میں گفتگو کی ہوئی کوئی 14 سال شیخ جنید کر کے کیا آئے ہیں, روزہ نہیں رکھا. وہ لکھا ہے کہ سب نے پھول نیچے پھینکے اور پتھر اٹھا لیے اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ سنگ باری شروع ہوئی. وہ لکھا ہے حضرت اس انداز میں نیچے بیٹھ کے کہ سر مبارک بچا لیا آپ نے. پتھر پڑتے رہے حضرت کو اور آپ اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتے رہے ہوں چنگا رہے ہیں, ہوں چنگا رہے ہیں. وہ شیخ لکھتے ہیں سبا سنابل میں کوئی بچہ تھا چھوٹا, اس کو پتھر نہیں ملا کوئی. اس نے کیا کیا, اس نے آ کے نا اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کیا کہ اس نے حضرت جنید بغدادی پہ تھوک پھینک دیا. وہ لکھا آپ لوگوں کے پتھر کو کھا گیا لیکن تھوک برداشت نہیں ہوا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. رحمت باری جوش میں آئی اور غیب سے صدا کیا آتی ہے, اوے جنید نہ رو. بغداد والے کیا جانے کہ جنید کا ہماری بارگاہ میں کیا مقام ہے. اگر میں بغداد کو مقام جنید سے آگاہ کر دوں تو یہ لوگ سارا کچھ چھوڑ کے آگے تیرے دروازے پہ بیٹھ جائے. اب آگے بھی حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں میرے مالک اگر میں بھی لوگوں کو بتا دوں کہ تو کتنا کریم ہے تو لوگ تجھے سجدہ کرنے چھوڑ دیں. پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے, وہ جنید پھر اس طرح کرتے ہیں آج کے بعد تو مجھ پہ پردے ڈالا کر میں تجھ پہ پردے ڈالوں گا. اور کو اندر سجائیے. حضرت مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اندر سجائے حضرت, جنہوں نے صرف گلیوں میں لائٹیں نہیں لگائیں, جنہوں نے اندر بھی لگائیں, جو صرف گلیاں نہیں سجائیں جنہوں نے اندر بھی سجا دی حضرت. پھر دیکھو ان کے انداز کیا تھے حضرت. اور آج یہ معاشرہ یہ وقت حضرت ہم سے تقاضا کر رہا ہے او خدا کا واسطہ صرف گلیوں پہ اکتفا نہ کرو, اپنے اندر بھی سجاؤ, اپنے اندر بھی سجاؤ. سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار 100 والی سجاؤ اور جم سجاؤ میاں, لیکن اس بات کا بھی دھیان رکھو سونا گلیاں سجانے نہیں آیا تھا, سونا اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا تھا. سونا گلیاں سجانے نہیں آیا تھا, سونا سینے سجانے آیا تھا. گلیاں تو سج گئی لیکن سینے ویران پڑے ہیں. اندر بغض کا ڈیرا ہے, اندر تکبر کا ڈیرا ہے, اندر کینے کا ڈیرا ہے, اندر عجب کا ڈیرا ہے. اور نکالو سارا کچھ باہر اور اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی ایک شمع جلا دو. حضرت مظہر جانے جانا نقشبندی مجددی بزرگ ہے. یہ تھے حضرت جی مزے بندگی کا تب آتا ہے جب دیوے اندر بھی جل اٹھتے ہیں, پھر رنگ لگتے ہیں حضرت جی, پھر زندگی میں رنگ بھرتے ہیں, پھر پتہ لگتا ہے بندگی کس کو کہتے ہیں, پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کس چیز کا نام ہے حضرت. وہ لکھا کہ حضرت کی بی بی صاحبہ بڑی سخت تھی, آپ کی نا بڑی سخت تھی بی بی صاحبہ. آپ کے لیے بھی اکثر و پیشتر بڑے بڑے کلم الفاظ بول دیا کرتی تھی, لیکن آپ نے سب مریدوں کو کہہ رکھا تھا یہ جو کچھ بھی بولے نا اس کو کہنا کچھ نہیں, اس لیے سب خاموش رہتے. وہ لکھا ہے کہ حضرت کا ایک مرید کابل سے آیا پٹھان, آپ
اب میں خانقاہ میں کوئی کام اس کے ذمہ لگایا، بھائی یہ کام تو نے کرنا ہے. وہ کر رہا تھا تو بی بی صاحب آ گئی، اس پٹھان سے پوچھتی ہیں خان یہ تم کیا کر رہے؟ وہ آگے سے کہتے ہیں مجھے اس طرح کرنے کا حکم پیر صاحب نے دیا. بی بی صاحب نے پہلے تو خان صاحب کو کڑوی سنائی، پھر باری آئی پیر صاحب. بی بی صاحب نے توپوں کا منہ پیر صاحب کی جانب کر دیا. خان صاحب اپنے ہی تو برداشت کر گئے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. جب پیر صاحب کے لیے کڑوے الفاظ بولے نا انہوں نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نے آم سے باہر. حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گیا. اب بھاگتے ہوئے آئے، مرید کا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گئے. اب باہر پیر بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہے ہیں. جب کفیہ سمجھ میں تو مرید عرض کرتا ہے حضور اب برے صغیر پاک و ہند کے اتنے بڑے شیخ ہیں، اگر آپ اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما بنا دیں. اتنی حضرت کی نگاہ میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، حضرت کو اتنا اللہ نے تصرف عطا کیا. اور ایک عورت ظاہر آپ کی شان میں اتنی گستاخی. سنو حضرت جی، عاشقوں نے کیا کیا عشق میں نہیں کیا بھیا، اور تم سے 4 بال نہیں رکھے جاتے ہیں. اور حضرت جی میں تمہیں اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں. میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے وہ کاکا اے کاکھر رکھ لے تیرا کاکھر رہ جاؤ. ہاں رکھو یار، آؤ کرو ہی میں تھوڑی سی دفعہ 12 ربیع الاول پہ حضرت جی آؤ اس دفعہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرو یہ مدینہ کی لڑیوں کا تحفہ. حضور قبول فرما لو، نہیں لاؤں گا میں. لیکن سنو حضرت جی عاشقوں نے پھر کیا کیا کیا. حضرت وہ مریدت کرتا ہے حضور کیوں اتنی گستاخی؟ آپ نے فرمایا میں مجاہدے کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے. تو ایک دن مجھے الہام ہوا مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سجدہ شکر ادا کیا. پھر الہام ہوا مظہر تیری طرح ہماری ایک بندی ہے، ہمیں راضی کرنے کے لیے وہ بھی بڑی محنت کرتی ہے، بڑا مجاہدہ کرتی ہے، ہم اسے بھی راضی ہیں. لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کڑوی. وہ مظہر کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لیں گے تو ہم تجھ سے اور راضی ہو گئے. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا گستاخی کرنا تو دور کی بات، میں اگر ایک نظر اس پہ ڈالوں یہ بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں اپنے یار سے یاری نبھاؤں. آؤ یار اسی بھی نبھائیے کچھ یار، آؤ اسی بھی نبھائیے، آؤ یار ہم بھی نبھائیں. آؤ اس دفعہ واقعی میلاد منائیں، داڑھی نہ لو، اپنی زبان مٹھی کرو. بڑی کوڑی ہے زبان ہماری. میلاد والے آقا کریم علیہ السلام آپ کے صحابی تھے بڑے غریب، لیکن محبت بڑی تھی نبی علیہ السلام سے. اور وہ محبت بار بار اس بات پہ آمادہ کرتی تھی کہ تو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کر. لو جی نکل پڑے، بڑے فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے، اور تحفہ کیا خریدا؟ انگوروں کا. کیونکہ انگور مدینہ طیبہ میں نہیں ہوتے، یہ طائف سے آئیں گے یا کسی اور علاقے سے آئیں گے. نہ انگور مدینہ پاک میں ہے نہ انگور مکہ پاک میں ہے. بڑے فاقے کاٹے، پیسے جمع کیے، انگور خریدے، اور خرید کے نا انگور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لا کے پیش کر دی. اب نبی علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ آپ کبھی بھی کوئی چیز نہ تنہا تناول فرماتے تھے نہ تنہا نوش فرماتے تھے، صحابہ میں تقسیم کیا کرتے تھے. انگور پیش کیے، نبی علیہ السلام نے قبول فرما دی، اور نبی علیہ السلام نے ایک انگور تناول کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں. حضرت یہ جو عشق ہے نا، یہ جو محبت ہے یہ بڑی حساس ہوتی ہے، اور محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے، ایک ایک ادا جان لیتی ہے. اور میرے پاس الفاظ نہیں، میرے پاس تصور ہی میں اس بات کا کر سکتا کہ اس وقت صحابہ کے قلبوں دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب نبی علیہ السلام پہلی بار اس طرح کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کو کچھ بھی عطا نہیں فرما رہے، تنہائی تناول کر رہے. ایک ایک انگور نبی علیہ السلام کا تناول کرنا ان کی جان دے رہا تھا. نبی علیہ السلام نے سارے انگور تنہا تناول فرما لی. صحابی خوش ہوئے چلے گئے، لیکن وہ جو وہاں بیٹھے تھے انہوں نے رونا شروع کر دیا. عرض کرتے ہیں محبوب کو غلطی ہو گئی. آپ نے مسکرا کے فرمایا نہیں غلطی حضور کو یہ کیا، کبھی اس طرح ہوا ہی نہیں، آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا. اور آج یہ کیا رنگ ہے محبوب کہ آپ نے سارے انگور تنہائی تناول فرما لیے. سننا حضرت جی میلاد والوں سنو یار ذرا سنو ہمارے محبوب کا انداز کیا تھا. آپ نے آگے سے فرمایا میرے صحابہ یہ میرا صحابی بڑا غریب ہے، یہ مجھے خبر ہے کہ اس نے کتنے فاقے کاٹ کے پیسے اکٹھے کیے اور انگور خرید کے میرے لیے لایا تھا. کیونکہ میرے لیے لایا تھا اس لیے اس نے
کوئی چکھا ہی نہیں انگور کہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور کھٹا تھا، جب دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب چوتھا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں نے سارے انگور تنہا اس لیے تناول کر لیے. ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو انگور دیتا اور جب انگور کھٹا ہوتا تو اپنے چہرے کے زاویے بدلتا اور میرے صحابی کو پتہ چل جاتا جو انگور محبوب کے لیے لائے ہوں وہ تو کھٹے ہیں، جو انگور محبوب کے لیے لائے ہوں وہ تو کھٹے ہیں. میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کے سارے انگور تنہائی تناول کر لیے. آج کہاں ہے یہ لگ ہر بندے نے تو زبان پہ پتہ نہیں کیا رکھا ہوا ہے. آواز دی ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دی، یہ بھی قلب انسان میں اندھیرا. آؤ یار گلیاں بھی سجائیے، بازار بھی سجائیے، کار بھی سجائیے، لیکن حضرت جی اس دفعہ کو اندر والی بھی کوشش کریے. اس دفعہ کوئی جو ہے نا کوئی ایک ادھی لڑی، بس زیادہ نہیں کہہ رہا حضرت، کوئی ایک ادھی لڑی حضرت جی عید کی اندر بھی لائیے. اور انشاءاللہ حضرت جی جس دن لڑی اندر لگ گئی نا اس دن ہی کرم ہونا ہے، اس دن ہی فضل ہونا ہے، اس دن ہی رحمت ہوگی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوب محنت کریں حضرت.